مسئلہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات کی حیثیت میں اس کے اندر کون سی صفت ہے جو اس قانون کے تحت اس کے اندر متحرک ہے؟ دیکھنے کی طرز میں ایک بات یہ بھی بہت زیادہ غور طلب ہے کہ دیکھنے کی دو طرزیں ہوتی ہیں. ایک طرف براہ راست دیکھنا ہے اور دوسری طرف بالواسطہ دیکھنا ہے. روحانی نقطۂ نظر سے براہ راست دیکھنا یہ ہے کہ ہر فرد دوسرے فرد کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے، اور بالواسطہ دیکھنے کی طرف یہ ہے اور ہر آدمی خود کو دیکھ رہا ہے. ہم جب آئینہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں، یہ بالواسطہ دیکھنا ہے. براہ راست دیکھنا یہ ہے کہ پہلے آئینے نے ہمیں دیکھا اور ہم آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں. انسانی فضیلت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب اس کے اندر براہ راست دیکھنے کی طرف متحرک ہو جائے. انبیاء علیہ السلام براہ راست دیکھنے کی طرز فکر رکھتے ہیں اور یہ طرز فکر ان کے اندر مستحکم ہوتی ہے، اور یہی طرز فکر ان کی زندگی کے تمام اعمال و حرکات میں عادت بن جاتی ہے. اس طرز فکر کو حاصل کرنے کے لیے دو راستے ہیں. ایک راستہ تکوینی ہے اور ایک راستہ قرب نوافل والے اولیاء کرام کا ہے. پیغمبروں کی اس براہ راست دیکھنے کی طرز فکر کو حاصل کرنے اور اپنے اندر مستحکم کرنے کے لیے اولیاء اللہ اپنی ریاضت اور مجاہدوں سے اس بات کی مشق کرتے ہیں کہ ہمارے اور کائنات کے درمیان ایک رشتہ ہے، اور رشتہ اللہ کی ربوبیت ہے، خالقیت ہے، رحمت ہے. یعنی ساری کائنات ایک رشتے میں بندھی ہوئی ہے، اور اس رشتے کا تعلق اور اس رشتے کی مرکزیت اللہ کی ذات ہے. وہ اس بات کی مشق کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اور اس مشق اور مسلسل عمل سے انہیں اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کا تعلق ہم سے براہ راست نہیں ہے، اس چیز کا اور ہمارا واسطہ اللہ کی وجہ سے. اور یہ بات کوئی زیادہ پیچیدہ نہیں ہے. پیاس اور پانی کو سامنے رکھ کر تفکر کیا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ پانی بھی اللہ کی تخلیق ہے، بندہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، پیاس کا تقاضا بھی اللہ کی تخلیق ہے. بندہ، لباس اور پانی تینوں آپس میں اس لیے ہم رشتہ ہے، بندہ، پیاس اور پانی تینوں آپس میں اس لیے ہم رشتہ ہے کہ یہ تینوں اللہ کی مخلوق ہے. مطلب اگر پانی کی تخلیق یہ کرے تو اگر پانی تخلیق نہ ہو تو پیاس زیر بحث نہیں آتی، اور نہ ہی انسان کے اندر پیاس کا تقاضا زیر بحث آئے. اللہ حاضر قیاس زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں تفکر کرنے سے یہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے. مشق کے بعد انسان عادت سوچنے لگتا ہے کہ میرا اور اللہ کا براہ راست ایک رشتہ ہے. جب یہی طرز فکر کسی سالک کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر تصرف کی ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس طاقت سے وہ اشیاء کائنات میں اپنے ارادے اور اختیار سے تصرف کر سکتا ہے. صاحب ارشاد اور قرب نوافل والے اولیاء کرام براہ راست طرز فکر اپنی محنت، کوشش اور مجاہدوں سے حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں. لیکن اہل تکوین، یہ اہل نظامت میں یہ طرز فکر اللہ کی طرف سے منتقل ہوتی ہے، اور منتقلی سے پہلے پیر و مرشد یا مراد اپنے مرید کی ذہنی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ ذہن میں چوچرا کا عمل دخل نہیں رہتا. یعنی اس کے اندر معنی پہننے والی ایجنسی نیوٹرل ہو جاتی ہے. مرید کو جب مراد کا یہ فیض حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ براہ راست طرز فکر بندے کو عطا کر دیتے ہیں. ہر چیز کا قیام دراصل اس کی اپنی بنیاد پر ہوتا ہے. مثلاً مکان اس وقت تک مکان نہیں ہے جب تک مکان کی بنیادیں موجود نہ ہو. کرسی اس وقت تک کرسی نہیں ہے جب تک اس کی چار ٹانگیں نہ ہوں. کائنات میں موجود جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب اپنی اپنی بنیاد پر قائم ہیں. زیر بحث انسان ہے. انسان کی بنیاد کے بیس 6 نقطوں پر قائم ہے، یا انسان کی بلڈنگ 6 ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے. ہم جب انسانی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو لامالہ زندگی 2 رخوں پر سفر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. زندگی کے ایک رخ کو ہم بیداری کہتے ہیں اور زندگی کے دوسرے رخ کو ہم خواب کہتے ہیں. یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے
کہ خواب اور بیداری شعور اور لاشعور ہے، یعنی ساری زندگی شعور اور لاشعور میں رد و بدل ہو رہی ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیداری کے تمام حواس کے اوپر سے جب ٹائم اسپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے تو روحانیت میں اس کیفیت کا نام خواب ہے، اور زندگی حواس کے اوپر جب ٹائم اسپیس کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کا نام بیداری ہے۔ انسان کے اندر 6 ستونوں میں 3 ستون بیداری میں کام کرتے ہیں اور 3 ستون خواب میں کام کرتے ہیں، یعنی انسان کے اندر 6 روشن نقطوں میں سے 3 روشن نقطوں کی حرکت بیداری میں، باقی 3 روشن نقطوں کی حرکت نیند میں عمل کرتی ہے۔ ہر آدمی سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے، بیداری کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے جب وہ شعوری حواس میں داخل ہوتا ہے تو اس کیفیت کو نیند بیداری کی حالت کہا جاتا ہے۔ نیند بیداری سے مطلب یہ ہے کہ ابھی آدمی پوری طرح شعور میں داخل نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی وہ سو کر اٹھنے کے بعد بیداری کی پہلی کیفیت میں داخل ہوتا ہے تو فکر و عمل کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ بیداری کی آواز فکر و عمل کی جو طرزیں ہیں وہ سب یکجائی طور پر دور کرنے لگتی ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر اس نقطے سے شروع ہوتی ہے جس نقطے کا نام لطیفہ نفسی ہے۔ نیند بیداری کے بعد جو دوسرا وقفہ شروع ہوتا ہے اس میں آدمی کی ہوش و حواس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ ہوش و حواس کی اس گہرائی سے دماغ کے اوپر جو خمار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وقفہ سرور کی حالت پر مشتمل ہوتا ہے، کبھی سرور کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور کبھی سرور کے برعکس کبھی سرور کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور کبھی سرور کے برعکس احساس بڑھ جاتا ہے۔ اس کیفیت میں لطیفہ قلبی متحرک ہوتا ہے اور قلبی سے متعلق صلاحیتیں اور جنبش آنے لگتی ہے۔ سرور کے احساسات گہرے ہونے کے بعد تیسری کیفیت وجدان کی ہے۔ وجدان بیداری کا تیسرا وقفہ ہے۔ وجدان میں لطیفہ روحی کام کرتا ہے۔ اس طرح بیداری میں 3 وقفے ہیں، اسی طرح نیند کے بھی 3 وقفے ہیں۔ اس طرح کوئی انسان 3 اسٹیج سے گزر کر بیداری میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح ہر انسان 3 اسٹیج سے گزر کر نیند میں داخل ہوتا ہے۔ نیند کے وقفے کا نام غنود ہے۔ غنود میں لطیفہ سری حرکت میں رہتا ہے۔ نیند کی دوسری حالت جسے ہلکی نیند کہنا چاہیے لطیفہ خفی کی حرکت ہے، اور نیند کی تیسری حالت میں جب آدمی پوری طرح گہری نیند سو جاتا ہے تو لطیفہ اخفر کی تحریکات ہوتی ہے۔ سرور کے احساسات گہرے ہونے کے بعد تیسری کیفیت وجدان کی۔ وجدان بیداری کا تیسرا وقفہ ہے۔ وجدان میں لطیفہ روحی کام کرتا ہے۔ اس طرح بیداری میں 3 وقفے ہیں، اسی طرح نیند کے بھی 3 وقفے ہیں۔ اس طرح کوئی انسان 3 اسٹیجز سے گزر کر بیداری میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح ہر انسان 3 اسٹیج سے گزر کر نیند میں داخل ہوتا ہے۔ نیند کے وقفے کا نام غنود ہے۔ غنود میں لطیفہ سری حرکت میں رہتا ہے۔ نیند کی دوسری حالت جسے ہلکی نیند کہنا چاہیے لطیفہ خفی کی حرکت ہوتی ہے، اور نیند کی تیسری حالت میں جب آدمی پوری طرح گہری نیند سو جاتا ہے تو یہ لطیفہ اخفا کی تحریکات ہوتی ہیں۔ اور طرف بات یہ ہے کہ ان تمام حالتوں کے شروع میں انسان پر سکوت کی حالت ضرور طاری ہوتی ہے۔ جس وقت آدمی سو کر اٹھتا ہے اس وقت اس کا ذہن قطعی طور پر پرسکون اور خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری کیفیات میں بھی انسان کی طبیعت چند لمحوں کے لیے ضرور ثابت ہو جاتی ہے، یعنی ایک حالت میں دوسری حالت سے داخل ہونے کے لیے سکوت کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح بیداری کی حالت میں ہر حالت سکوت سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح غنودگی میں شروع کے وقت بھی حواس پر ہلکا سا سکوت طاری ہوتا ہے، اور چند لمحے گزر جانے کے بعد حواس کا یہ سکوت بوجھل ہو کر غنود کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ابتدائی نیند کے چند ساکت لمحات سے ہلکی نیند کی شروعات ہوتی ہے، اور پھر گہری نیند کی ساکت لہریں انسانی جسم پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ اسی غلبے کو گہری نیند کہا جاتا ہے۔ بیداری اور نیند کے تذکرے میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ بیداری ہو یا نیند دونوں کا تعلق حواس سے ہے۔ ایک حالت میں یہ کیفیت میں حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے
اور ایک حالت یا کیفیت میں حواس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن حواس کی نوعیت نہیں بدلتی۔ بیداری ہو یا خواب، دونوں میں ایک ہی طرح کی اور ایک ہی قبیل کے حواس کام کرتے ہیں۔ بیداری اور نیند دراصل دماغ کے اندر دو خانے ہیں۔ یہ یوں کہیے کہ انسان کے اندر دو دماغ ہیں۔ ایک دماغ میں جب حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام بیداری ہے، اور دوسرے دماغ میں جب حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام نیند ہے۔ یعنی ایک ہی حواس بیداری اور نیند میں رد و بدل ہو رہے ہیں، اور حواس کا رد و بدل ہونا زندگی ہے۔ جب دماغ کے اوپر کسی ایک حواس سے متعلق سکوت طاری ہو جاتا ہے تو دوسرے حواس متحرک ہو جاتے ہیں۔ بیداری میں حواس کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ آنکھ کے ڈھیلے پر پلک کی ضرب پڑتی ہے تو حواس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی انسان نیند کی حواس سے نکل کر بیداری کی حواس میں داخل ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اس کی مثال کیمرے سے دی جا سکتی ہے۔ کیمرے کے اندر فلم موجود ہے، گلاس بھی موجود ہے، اور گلاس کے سامنے مناظر بھی موجود ہے، لیکن اگر کیمرے کا بٹن نہ دبایا جائے اور شٹر میں حرکت واقع نہ ہو تو فلم پر تصویر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح آنکھ کے ڈھیلے پر اگر پلک کی ضرورت نہ پڑے تو سامنے موجود مناظر دماغ کے اسکرین پر فلم نہیں بنتے۔ بیداری میں دیکھنے کا یہ دوسرا قانون ہے۔ پہلا قانون یہ بتایا گیا تھا کہ جب انسان سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے تو فوری طور پر اسے کوئی خیال آتا ہے، اور یہ خیال ہی دراصل بیداری اور نیند کے درمیان حد فاضل بن جاتا ہے۔ جب یہ خیال میں گہرائی واقع ہوتی ہے تو پلک جھپکنے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور پلک جھپکنے کے ساتھ ساتھ موجود مناظر دماغ کی اسکرین پر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے کا تیسرا قانون یہ ہے کہ دماغ پر موجود مناظر کے ساتھ ساتھ علمی حیثیت میں دماغ ایک اطلاع محسوس کرتا ہے، اور جو بھی صورت واقع ہوتی ہے کہ دیکھنے والا ذہن اس اطلاع میں معانی بنا دیتا ہے۔ پلک جھپکنے کے عمل کے ساتھ انسانی دماغ میں جو عکس منتقل ہوتا ہے اس کا وقفہ 15 سیکنڈ ہوتا ہے۔ ابھی 15 سیکنڈ نہیں گزرے تو نظر کے سامنے مناظر میں سے کوئی ایک دو یہ ظاہر مناظر پہلے منظر کی جگہ لے لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ قائم رہتا ہے۔